بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا، مگر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ اپنا کام وام چھوڑ کر وہ چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی تیمارداری میں دن رات ایک کر دیے، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ تو سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے تھے۔ اپنی گزر بسر کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں جھاڑو برتن اور دوسرے کام کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح ماں بیٹی زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو عذرا پری نے علاج کے لیے کالے دیو سے کچھ رقم قرض لی تھی۔ وہ رقم ابھی تک ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو ہر روز عذرا پری سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے اصرار کرتا تھا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لا کر دیتی؟ کالا دیو اس کا انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ پھر عذرا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی پانی کے گھڑے پر لات ماری اور دھم سے جو چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی ہی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر ایک کونے میں دبک گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوفزدہ انداز میں کہا، امی جان چارپائی ٹوٹ گئی، اب رات کو ہمیں زمین پر سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے سے بولا، عذرا پری اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہیں لوگی تو میں تمہیں کبھی بھی رقم ادھار دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو جو میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، ہمارا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، پودوں کو پانی دینا اور کپڑوں کی دھلائی، یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس میں 8 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کالے دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی امی کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں جٹ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا ہر کام خود ہی کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا تھا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے تھے۔ نہ جھاڑو دینا پڑتی تھی اور نہ برتن دھونا پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری ہری گھاس پر ٹانگ دھرے آرام سے لیٹا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظریں کھجور کے درخت پر پڑی۔ ان درختوں میں کھجور لگے ہوئے تھے اور پک گئے تھے۔ پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بن بناتی ہوئیں اس کی طرف لپکیں۔ کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیض سی رہی تھی۔ وہ بھی یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا
اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیض کی آستین سے اپنی ناک پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ شہناز پری، اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لائی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری، تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں ملے گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی، اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی۔ حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اب درخت سے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھیں، حالانکہ اس دیو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوئی، اگرچہ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ ایک پرانی سی صندوقچی میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی، خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر روانہ ہو جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ پھر کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی بلا چنگا ہو گیا، اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا، وہ اپنے پورے گھر میں ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ شہناز پری اس کی بچوں کی سی اچھل کود دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے، اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دیں۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر میں لے آیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے تھے، اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئی تھی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔